بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات الحمد للہ کما ہوا اہلو الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلوات وشفیع المذنبین وخاتم النبیین نبی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات محمد امام زمانہ علیہ السلام کی تاج پوشی کی آپ سب کو مبارکباد ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر بائبل میں، تورات، انجیل، زبور میں 80 مرتبہ آیا ہے، 80 ٹائم امام زمانہ کا ذکر آیا ہے، اور اللہ اس طرح سے لایا ہے کہ کوئی عیسائی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ معجزہ ہے کہ نبی کا ذکر ہے، انکار کر سکتے ہیں۔ مولا علی کا ذکر ایلیہ 22 ٹائمز بائبل میں آیا ہے، مگر امام زمانہ کا ذکر اس طرح سے اس ٹیکنک کے ساتھ اللہ لے آیا ہے، اگر کوئی عیسائی
انکار کرے اس کا سارا بلیف، اس کا عقیدہ ختم ہو جائے۔ وہ بھی ہم تو یہ چاہتے پروجیکٹر ہوتا تو آپ کو وہ ساری آیتیں دکھاتے، انشاءاللہ کبھی ایک آیت میں آپ کو بتاؤں حضرت امام زمانہ کے بارے میں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہاں چیپٹر نمبر بھی نیو ٹیسٹامنٹ کا 12 ہے اور ذکر بھی 12ویں امام کا ہے۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں I have a baptism to receive and how distressed I am until it is over۔ پہلے ترجمہ اصطلاحی کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مجھے ایک بیعت کرنی ہے، مجھے ایک بیعت کرنی ہے، اور جب تک وہ بیعت نہ کروں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تو ہم عیسائی بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، تو خدا تو کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ آیت آج بھی موجود ہے ہر بائبل میں۔ I have a baptism to receive۔ اب میں نے اس کا ترجمہ کیا بیعت، یہ اصطلاحی ترجمہ ہے، لیکن اب آپ سمجھیں بیپٹزم کیا ہے۔ اگر کوئی ہندو عیسائی بنے، کوئی کافر عیسائی بنے، وہ کیسے بنے گا؟ جائے گا چرچ میں، کلیسیا میں جائے گا، وہ عالم کے پاس جائے گا، عیسائی عالم کے، وہ کیا کرے گا؟ وہ بیپٹزم ریسیو کرے گا، پھر عیسائی بنے گا۔ ہمارے یہاں مسلمان بننا ہے، آ کے عالم کے یہاں کلمہ پڑھے گا۔ کسی نے عیسائی بننا ہے، ہندو ہے، کافر ہے، وہ کیا کرے گا؟ چرچ میں جائے گا اور عالم سے، عیسائی عالم سے بیپٹزم لے گا، ریسیو کرے گا۔ یعنی جو ریسیو کرنے والا ہے وہ درجے میں کم ہے، جو دے رہا ہے وہ زیادہ ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کہا؟ I have a baptism to receive، یعنی بتلا رہے ہیں ایک شخصیت ہے جو مجھ سے بھی بلند ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب اللہ پاک نے امام زمانہ کا ذکر کیسے کیا؟ تاکہ کوئی عیسائی انکار نہ کر سکے۔ دیکھیے امام زمانہ کو تمام سنی فرقے مانتے ہیں، کمال یہ ہے کہ وہابی بھی مانتے ہیں۔ وہابی وہ بھی منکر نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، جو بالکل کسی چیز کو نہیں مانتے۔ اور ادھر تمام عیسائی بھی مانتے ہیں اس شخصیت کو، امام کی۔ اب کیسے 80 ٹائم 80 مرتبہ امام زمانہ کا ذکر ہوا؟ اب میں صرف اشارہ کرتا ہوں کچھ آیتوں کا۔ بائبل میں ہے کہ when son of mine will come, whole world will be like heaven۔ son of man، امام زمانہ کا نام اللہ نے کیا استعمال کیا؟ آدم کا بیٹا۔ اس میں حکمت ہے تاکہ کوئی عیسائی انکار نہ کر سکے۔ when son of man will come، جب آدم کا بیٹا آئے گا پوری دنیا بہشت بن جائے گی۔ دوسری آیت سنیں، when son of man will come، آئزیہ، پورا چیپٹر جو آئزیہ ہے اس میں بہت ساری آیتیں ہیں son of man، یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ تورات میں۔ when son of man will come، lion will not eat meat، جب آدم کا بیٹا آئے گا تو شیر گوشت کھانا چھوڑ دے گا، یعنی کسی کو نہیں مارے گا، گھاس کھائے گا۔ شیر جو درندہ ہے وہ شیر کسی کو نہیں مارے گا۔ when son of man will come،
جب آدم کا بیٹا آئے گا سنیک ول ناٹ کٹ چائلڈ, سانپ بچے کو نہیں کاٹے گا. ہاں, جب آدم کا بیٹا آئے گا سانپ جس کا کام کاٹنا ہے وہ بچے کو نہیں کاٹے گا. When son of man will come, جب آدم کا بیٹا آئے گا تو بکری اور بھیڑیا ایک جگہ پانی پیئیں گے, بھیڑیا بکری کو نہیں کھائے گا. تو اب 80 آیتیں ہیں. اگر عیسائی کہہ دیں کہ یہ آیتیں ہمارے نبی عیسیٰ کی شان میں ہیں, جیسے جتنی آیتیں نبی پاک کی شان میں ہیں انہوں نے نام نکال دیا, کہتے ہمارے عیسیٰ نبی کے لیے ہیں. اگر یہ 80 آیتیں جب سن آف مین آئے گا دنیا امن سے بھر جائے گی, جب سن آف مین آئے گا دنیا بحث بن جائے گی, جب سن آف مین آئے گا شیر کسی کو نہیں مارے گا, سانپ کسی کو نہیں کاٹے گا, اگر عیسائی ان آیتوں کے بارے میں کہہ دے یہ ہمارے نبی عیسیٰ کی شان میں ہے تو ان کا عقیدہ برباد ہو جائے گا. وہ کہتے عیسیٰ سن آف گاڈ ہے. ہاں, عیسیٰ سن آف گاڈ ہے, یعنی عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. اگر کہہ دیں یہ سن آف مین والی آیتیں ہمارے نبی کی شان میں, ان کا پورا عقیدہ تباہ ہو جائے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ ہے حکمت پروردگار. ہم نے انگلینڈ میں 2 چرچوں میں یہ آیتیں پڑھی, 8-9 ان کے پریسٹ علماء تھے, عیسائی تھے, کسی نے انکار نہیں کیا کہ سن آف مین ایک شخصیت. اگر کوئی عیسائی کہہ بھی دے, فرض کریے نہیں یہ 80 آیتیں ہمارے نبی کی شان میں, تو ایک آیت انجیل کی دوسری سنیں. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں You will see me and son of man. آخری زمانے میں تم مجھے بھی دیکھو گے اور آدم کے بیٹے کو بھی دیکھو گے جب پوری دنیا امن سے بھر جائے گی. جب کہا you will see me and son of man, یعنی son of man الگ شخصیت ہے, عیسیٰ نہیں ہے. یعنی عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کا بھی انتظار کر رہے ہیں اور ایک اور شخصیت کا بھی انتظار کر رہے ہیں. ہم امام مہدی کہتے ہیں, وہ سن آف مین کہتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزو, آج عید زہرا آپ منا رہے ہیں. مولا علی سے پوچھیں عید کیا ہے. ہمارے ہاں عید کو مس یوز کرتے ہیں, الٹا. عید کے دن لوگ زیادہ کھانا کھا کے بیمار ہوتے ہیں, عید کے دن لوگ جا کے گندی فلمیں دیکھتے ہیں, عید کے دن لوگ جا کے فضول خرچی کرتے ہیں. عید کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے جس دن مومن گناہ نہ کرے. ہاں, مومن کے لیے وہ دن عید کا ہے جس دن گناہ نہ کرے. آپ دیکھیں عید الضحیٰ, عید الفطر, عید الغدیر, اس میں کتنے اعمال ہیں, کتنی دعائیں ہیں, کتنی نمازیں ہیں. ہاں, عید الغدیر کا روزہ کتنا ثواب ہے, 70 سال کے روزے کا. عید یعنی انسان توبہ کرے, گناہوں سے معافی مانگے کہ عید کے دن خدا سب کو بخش دیتا ہے, نہ کہ زیادہ گناہ کرے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب مجھے آپ سب کو عیدی دینی ہے, ٹھیک ہے. عیدی سمجھتے ہیں ہم, عیدی صرف پیسوں کو سمجھتے ہیں. آج پیسوں کا زمانہ نہیں, آئیڈیا کا زمانہ ہے. آج سب کو میں آئیڈیا دے رہا ہوں, آپ ملین کما سکتے ہیں. ہاں, گوگل کیا ہے؟ میں نے کہا آئیڈیا ہے. ہاں, واٹس ایپ کیا ہے؟ 17 بلین میں بکا ہے, آئیڈیا ہے. ہاں, فیس بک کیا ہے؟ آئیڈیا ہے. فکر کیا کریں جوان, آج آپ ملینر بن سکتے ہیں, مگر مقصد مومن کا ملینر
یہ نہیں ہے کہ میں عیاشی کروں، غریبوں کی خدمت کریں، لاکھوں یتیم ہیں یتیموں کی خدمت کریں، ہاں پورا سوریہ ملک مومنین کا کوئی گھر باقی نہیں، تباہ ہے، یہ نیت ہو تو آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو۔ آئیڈیا کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ فکر کے ذریعے سے۔ آپ کو بھی اللہ نے فکر دی، ہاں کریٹیوٹی، اپنی قوم کے بچوں کو کریٹیوٹی سکھائے تو ہمارے بچے بھی فیس بک کی طرح ایک چیز بنا سکتے، ہاں 25 بلین کما سکتے۔ یہ قوم کہ ہم پورا ایک سیمینار کرتے ہیں، ابھی وہ ہمارے احمد بھائی چلے گئے، ورنہ وہ کینسر کا سیمینار کرنا تھا، وہ سیمینار شفٹ ہو گیا موریشس میں، اگر وہاں آنا پڑے گا آپ کو۔ کینسر کے 20 ہم علاج بتاتے ہیں طب معصومین اور ہربل میڈیسن سے، اور 20 پریکاشن یعنی کیسے بچیں، 40 ٹوٹل آپ کو 4 گھنٹے میں فارمولے ملیں گے۔ اب 27 کو موریشس شفٹ ہو گیا یہاں سے، صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ کریٹیوٹی کا سیمینار رکھیں، بچے، ہر انسان کے اندر کریٹیوٹی ہے، ڈسکور یور انر پاور، مگر ہمارے جوان کو پتا نہیں ہے کہ یہ میں کیسے ڈسکور کروں۔ ٹیکنک ہے، علم ہے، نالج ہے۔ 4 اگر آپ گھنٹے سیمینار سنیں گے اس میں 20 ٹیکنک سکھائی جائے گی آپ کو کہ آپ کریٹیو کیسے بنیں، خلاقیت ایک نئی چیز کیسے بنا۔ آج یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، انفارمیشن کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ایک چیز آپ کریٹ کریں آپ ملین کما سکتے۔ ایپس مثلا ایپس، اب ایپس بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، ہاں جی، ایسا ایپ بنائے جیسے واٹس ایپ کا ایپ، نیا آئیڈیا۔ اب ہمارے ایک مومنین نے استخارہ کا ایپ بنایا، $1 لیتے، ہر دن کوئی 500-600 کماتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ مولانا حضرات تو فری میں استخارہ نکالتے ہیں، مولانا استخارہ نکال، وہ کہتے ہیں $1 دو پھر استخارہ نکالو۔ ایپ بنایا، کریٹیوٹی، ہاں ایپس بنا کے، ایک بچے نے گیم کا ایپس بنایا، $1 ملین کما لیا۔ کریٹیوٹی ہونی چاہیے، نئی چیز ہو جو کہیں مارکیٹ میں نہ ہو۔ اب ہر انسان کو کریٹیوٹی اللہ نے دی ہے، مگر وہ ڈسکور نہیں کر پاتا، اس کے لیے نالج ہے، ٹیکنک ہے۔ تو ضرور یہ سیمینار اٹینڈ کریں اور ارینج کریں، انجمن ارینج کریں، جوانوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، کریٹیو بنیں۔ اگر آپ کریٹیو ہیں پوری دنیا میں آپ حکومت کر سکتے ہیں۔ آج کریٹیوٹی کا زمانہ ہے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔ آئیے میں آپ کو آئیڈیا دے رہا ہوں، بہترین آئیڈیا ہے، اور پریکٹیکلی یہ آسٹریلیا میں ہم نے کیا بھی ہے، صرف تھیوری نہیں ہے، پریکٹیکل کیا ہے، اور $1 ملین ہمارے مومنین نے کمائے۔ 3 سال تقریباً پہلے میں محرم پڑھ رہا تھا آسٹریلیا میں، 2 جگہ پہ، ڈیڈینونگ ایک جگہ ہے، وہاں ماشاءاللہ 30,000 ہمارے مومنین ہیں پاکستان کے، وہاں یہ ہزارہ لوگ، اور ادھر پاراچنار کے مومنین تھے سٹی میں، میلبرن میں، تو 1.5 گھنٹہ میں آتا تھا جاتا۔ تو میں نے سوچنا شروع کیا کہ حدیث ہے التفکر ساعت خیر من عبادت 70 سنہ، 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 ایئرز کی عبادت سے افضل ہے۔ ہاں ہم سوچتے نہیں ہیں، ہاں سب سے قیمتی چیز آپ کا برین ہے جو اللہ نے دیا ہے، ہم اس کو یوز ہی نہیں کرتے۔ سب سے موسٹ پاورفل تھنگ ان یور باڈی از یور برین، سب سے قیمتی طاقتور چیز اللہ نے برین دیا، ہم اس کو یوز نہیں کرتے۔ ہاں ہم کس کو یوز زیادہ کرتے ہیں؟ ایک پیٹ کو، دوسرا زبان کو۔ ہاں پیٹ کو خوب یوز کرتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، بولتے خوب ہیں، مگر آپ سب بتائیے کبھی 1 گھنٹہ بیٹھ کر آپ نے کسی مسئلے میں فکر کی ہے؟ نہیں کرتے۔ ہاں فکر کرنا 70 ایئرز کی عبادت سے افضل۔ مثلا آپ فکر کریں یا کڈنیپنگ کو کیسے روکیں، یقیناً ایک سالوشن مل جائے گا، ہم فکر نہیں کرتے۔ فکر کا طریقہ بھی سن لیں، ہم ذکر کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، جو آیت جوشن کبیر پڑھتے ہیں، ذکر کے بعد فکر ہے،
دعائے کمیل پڑھ کے ہم سو جاتے ہیں، ابھی تو فکر کے لیے دروازے کھلے ہیں. ہم ذکر کر کے سو جاتے ہیں. پہلے ذکر کرنا ہے پھر فکر کرنا ہے. تو اللہ، یہ فکر کیا ہے؟ فلیش. ہاں، یہ جیسے کیمرے کا فلیش ہوتا ہے، آسمان سے خدا فلیش کرے گا تو ایک چیز آپ کو مل جائے گی. مگر کریٹو بننے کے لیے لازم ہے آپ نیگیٹو تھنکنگ رکھنے والے نہ ہوں. پازیٹو تھنکنگ والا کریٹو ہوتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ والا کبھی کریٹو نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ ہرڈل ہے، یہ رکاوٹ ہے، پہلے اس کو نکالیں. نیگیٹو تھنکنگ یعنی غلط سوچنا، بدگمانی کرنا. ہاں، پازیٹو یعنی اچھی سوچ. ابھی ہم آپ کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے نیگیٹو ہیں، کتنے پازیٹو ہیں. تیار ہیں آپ؟ ہاں جی، تیار ہے نا؟ کسی کو پتا نہیں چلے گا، بازو والے کو بھی پتا نہیں چلے گا، صرف آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نیگیٹو ہیں یا پازیٹو ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اگر نیگیٹو ہے تو پہلے نیگیٹیوٹی کو ختم کریں. ہاں، غلط سوچ نہ ہو، بدگمانی نہ ہو. اب مثال دیتا ہوں، اب آپ خود ہی جواب دیں. آپ کا ٹیسٹ شروع ہو گیا. آپ کو بھائی کی شادی میں نہیں جانا ہے، یا آپ کا بھائی ہے یا بیٹا ہے، بہت آپ خوش ہیں، آپ نے ٹکٹ بک بھی کرایا ہے، پھر ری کنفرم بھی کرایا. آپ تیار ہو کے ایئرپورٹ پر گئے. جب وہاں کھڑے ہوئے، جو بھی ایئر لائن ہے، مڈاگسکر ہے یا کوئی بھی، اس نے کہا کہ آپ کا ٹکٹ کینسل ہو گیا. اب بھائی کی شادی ہے، اگر دوسرا کوئی پلان بھی نہیں ہے. اب آپ کا ری ایکشن کیا ہو؟ دو ری ایکشن ہوتے. ایک مرتبہ آپ غصے میں آ گئے، آپ اس کو گالی دے رہے ہیں، آپ اس سے لڑ رہے ہیں، تمہارا افسر کہاں ہے، یہ وہ ہے، غصے میں لال. دوسرا بھی مومن آیا، اس کا بھی ایسا ہی مسئلہ تھا، وہ بھی شادی میں جا رہا تھا، اس کا بھی ٹکٹ کینسل ہو گئی. وہ ذرہ برابر غصے میں نہیں آیا، کہ اللہ کی مصلحت ہوگی، الحمدللہ علی کل حال. حکم اہل بیت یہ ہے ہر حالت میں شکر کر. دونوں واپس ہوئے. وہ جو نیگیٹو تھا اب بھی گالیاں دے رہا ہے، گاڑی میں بھی، غصے میں، کم وقت، ملون، مردون، ہمارا پروگرام خراب ہو گیا. ہاں، ابھی تو غصے میں. اور وہ دوسرا آرام سے اپنا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی مصلحت. دونوں گھر پہنچے اور دونوں نے ٹی وی کو کھولا. جب ٹی وی کو کھولا تو پتا چلا وہ جہاز آسمان میں پھٹ گیا، آسمان میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. تو اب وہ جو غصہ کر رہا تھا مجھے اس میں بھیجو، اب آہستہ بولنے لگا الحمدللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فرمائیں آپ. تو نیگیٹو آدمی ہمیشہ غصے میں آ جاتا ہے جب کوئی چیز اس کی فیور میں نہیں ہوتی. اہل بیت فرماتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں شکر کرو. تو خلاقیت کے لیے، کریٹیوٹی کے لیے لازمی ہے کہ آپ نیگیٹو نہ ہو. اب میں بتا رہا ہوں آپ کا قصہ. 1 گھنٹہ فکر کرنا. اب 10 دن مجھے ٹائم ملا، میں آ رہا ہوں 1.5 گھنٹہ، جا رہا ہوں 3 گھنٹے. اب میں سوچتا تھا کہ کیپٹلزم فیل ہو گیا، ہاں جی، کمیونزم، سوشلزم فیل ہو گیا. تو اب اسلام کا نمبر ہے. اسلام میں اکنامکلی سسٹم ہے مگر ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. تو میں نے آیت جو قرض الحسنہ کی ہے اس پہ غور کرنا شروع کیا، فکر کرنا کہ اس میں سالوشن ہے، اس میں پروگرام ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں قرض الحسنہ کیا، کسی سے قرض لو اور جب وہ واپس لینے آئے تو ہنسنا شروع کرو. آپ سمجھیں، یہ قرض الحسنہ نہیں ہے کہ کسی بیچارے سے قرض لو، وہ واپس کرو تو ہنسنا شروع کرے. قرض الحسنہ میں نے کہا 1 سائیڈڈ نہیں ہو سکتا، 2 سائیڈڈ ہونا چاہیے. اسلام کہتا ہے کوئی چیز 1 سائیڈڈ نہیں ہے. اگر باپ کا حق اولاد پر ہے تو اولاد کا حق بھی باپ پر ہے. ہاں،
اگر عالم کا حق عوام پر ہے تو عوام کا حق بھی عالم پر ہے، استاد کا حق اگر شاگرد پر ہے، شاگرد ٹو وے ہے، ون وے نہیں ہے۔ قرض الحسنہ کو سمجھنا، بس 10 دن میں اوپر سے فلیش آ گیا، ہمارے دماغ میں فلیش چمکا، پورا آئیڈیا آ گیا، اب ہم نے اس کو پریکٹیکل کرنا ہے۔ ہم گئے ایڈلیٹ میں، ہم نے کہا بھائی ہم آپ کو ایک نظام دیتے ہیں، آپ یہاں گھر خریدتے ہیں 5 لاکھ کا گھر، نہیں ملین، آدھے ملین کا گھر لیا، آپ نے 4.5 لاکھ دیے بینک کو، ابھی آپ کو جاب نہیں ہے تو بینک آپ سے گھر چھین لے گی، 4.5 لاکھ بھی گئے، گھر بھی گئے، لوگوں نے خودکشی کر لی، کتنے لوگ انگریزوں نے۔ میں نے کہا یہ نظام جو ہے سودی ہے، یہ ظالمانہ ہے، اسلام میں ہے قرض الحسنہ، آئیے ہم آپ کو پروگرام دیتے ہیں۔ ہم نے کہا ایک بڑی زمین لے 40 یا 60 ایکڑ، وہاں ایک ریئل اسٹیٹ تھا، ریئل اسٹیٹ یہ جو زمین کا کام کرتے ہیں گھروں کا، اس نے جا کے ایک زمین خریدی۔ یہ آئیڈیا ہماری 14 مجلسیں تھی، پورا ہم نے ایک ایک مومن کو سمجھایا۔ آسٹریلیا میں اچھی چیز کیا ہے کہ آپ میونسپالٹی گورنمنٹ سے جا کے پوچھیں کہ یہ زمین ابھی ایگریکلچر ہے، ہاں مگر یہ 20 سال کے بعد ریزیڈنس میں تبدیل ہو جائے گی، یعنی ابھی سستی ملے گی آپ کو، پھر 100 ٹائمز بڑھ جائے گی۔ ہم نے کہا ایسی زمین خریدے جو ایگریکلچر ہو، اور گورنمنٹ سے شیورٹی ہو کہ 10-20 سال کے بعد یہ ہو جائے گی ریزیڈنس میں۔ 40 ایکڑ زمین خریدی گئی، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ سے بھی لکھوا لیا کہ یہ 15 سال کے بعد یا 18 سال کے بعد ریزیڈنس آپ گھر بنا سکتے، سمندر کے قریب ایڈلیڈ میں۔ ہم نے کہا ہر مومن کو ہم نے کہا آ جاؤ 2000 میٹر گھر لو، کیونکہ گھر وہاں آسٹریلیا میں بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، 400-600 کم سے کم 600 میٹر کے گھر ہوتے ہیں۔ 2000 میٹر آپ خریدو، کتنے میں؟ $20,000 میں، ہاں $20,000 میں 2000 میٹر خریدو۔ لیکن آپ پہلے جا کے قیمت پوچھو، اگر آپ اکیلے خریدیں گے تو آپ کو 50,000 50,000 میں ملے گا، یہ جماعت کا فائدہ ہے۔ ہاں اگر ہول سیل میں خریدیں گے تو آپ کو کتنا پڑے گا؟ 20,000۔ لوگ گئے دیکھا ہاں یہ زمین جو ہے اگر ہم اکیلے میں خریدے 50,000 لیکن جماعت خریدے تو 20,000، ہر بندے کو $30,000 کا فائدہ ہوا۔ 120 لوگوں نے زمین خریدی، ٹھیک ہے، وہیں پر کچھ جرمنی سے بھی لوگوں نے خریدی، یہ سب افغانی مومنین تھے۔ 120 لوگوں نے زمین خریدی، ہر آدمی کو 30,000 کا فائدہ ہوا۔ 30,000 ملٹیپل کریں 120، قوم کو کتنے لاکھ کا فائدہ ہوا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب آ رہا ہوں قرض الحسنہ، اب اس کا 2 فیس ہے، یہ فرسٹ فیس ختم ہو گیا۔ سیکنڈ فیس کیا ہے؟ اب آپ اس کو ڈیولپ کرو، ڈیولپ کریں، یعنی گیس لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ، الیکٹریسٹی لے کر آؤ، وہ کمپنی بھی اپنی بناؤ، اس سے فائدہ ہوگا کہ پاکستان افغانستان سے اپنے لوگوں کو ویزا بھی دے سکتے ہو، کام کے لیے بلا بھی سکتے ہو، ان کو نیشنلٹی بھی ملے گی، 5-6 کمپنیاں بناؤ۔ اب جب یہ زمین ڈیولپ ہو جائے گی تو 30,000 اور خرچہ ہوگا، 20,000 میں خریدی، 30,000 کا اور خرچہ ہوگا، ہوا 50,000۔ ہاں اگر 50,000 میں ایک پلاٹ 500 میٹر کا ایک پلاٹ گھر کا تیار ہو گیا، اگر آپ بیچیں تو بازار میں قیمت تھی 1,70,000، یعنی 4 پلاٹ ہے نا، ہر پلاٹ پہ مومن کو کتنا بچا؟ کم سے کم 1 لاکھ بچا، $4 لاکھ کا ہر مومن کو فائدہ ہوگا۔ سیکنڈ فیس میں 4 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، 4 لاکھ میں گھر آتا ہے، ہر مومن کو فائدہ ہوگا۔ یہ جماعت کا فائدہ ہے کہ آپ مل کے کام کر رہے ہیں۔ 4 لاکھ کو ضرب کریں 120 سے، کتنے ملین کا قوم کو فائدہ ہوگا۔ اب میں نے کہا 4 پلاٹ ڈیولپ ہو گئے، 2 پلاٹ آپ بیچ دیں، 2 پلاٹ آپ رکھیں، ایک مومن آئے گا مفت میں دونوں گھر آپ کو بنا کر دے گا۔ کہ مولانا کون پاگل ہے، ہمیں مفت میں بنا کر دے گا؟ میں نے کہا یہ ہے قرض الحسنہ، اصل فارمولہ یہاں ہے۔ 2 فائدے جو ہم نے فرسٹ فیس میں لیے، سیکنڈ فیس میں، فرسٹ فیس میں 30,000 کا فائدہ، سیکنڈ فیس میں 4 لاکھ کا فائدہ،
یہ تو جماعت کا فائدہ ہے، قرض الحسنہ بھی نہیں آیا، سے تھرڈ فیز میں قرض الحسنہ آئے گا۔ میں نے کہا اس میں ایک مومن آئے گا آپ کو دونوں گھر مفت میں بنا کر دے گا۔ کہ مولانا وہ کیسے؟ میں نے کہا کویت میں 30,000 کویتی ہیں، اکثر شیعہ ہیں، یہ بدون ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، کوئی نیشنلٹی نہیں ہے، شیعہ ہونے کے جرم میں، پیسہ ہے پاسپورٹ نہیں ہے۔ وہ ہم سے رابطہ کیا انہوں نے کہ مولانا ہم کو آسٹریلیا کا نیشنلٹی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آئے 1 ملین لے کر آئے، یہ 2 گھر بنا دیں، ہاں آپ کو نیشنلٹی بھی ملے گی، ایک گھر میں آپ خود رہیں، کرایہ حساب لگائے کہ آپ نے 1 ملین خرچ کیا ہے نا، یہ قرض الحسنہ ہے۔ اب 100 سال یا 150 سال ایک گھر میں آپ مفت رہیں گے، دوسرے گھر میں وہ مومن رہے گا۔ ہاں یہ قرض الحسنہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے قرض الحسنہ کی رقم لگائی، 2 گھر بنا لیے، ایک جس کا پلاٹ تھا، دوسرے گھر میں آپ رہیں گے، آپ کو گھر مل گیا، آپ کو نیشنلٹی مل گئی، اور دونوں گھر اس مومن کے ہیں، ہاں مگر 150 سال کے بعد یہ گھر ملے گا۔ میں نے کہا یہ ہے قرض الحسنہ کی اسکیم۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ لیکن مڈاگسکر میں تو کوئی کویتی نہیں آئے گا۔ اب میں آپ کو نیا آئیڈیا دے رہا ہوں، مڈاگسکر میں کوئی کویتی 1 ملین نہیں لگائے گا، اس کو پاسپورٹ نہیں چاہیے۔ آپ تھرڈ فیز کو کیسے بنائیں؟ کینیڈا میں ایک کمپنی ہے، یہ کام اگر آپ کریں اور ٹی وی پر دکھائیں تو پوری قوم مڈاگسکر کی کہے گی کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہماری قوم کی خدمت کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے ملک کے لیے ضروری ہیں۔ اگر کڈنیپ ہو جائے تو لوگ مظاہرہ کریں گے آپ کی حمایت میں، یقین بتا رہا ہوں، یہ جو آئیڈیا دے رہا ہوں، کوئی مومن کڈنیپ نہیں ہوگا اگر آپ اس پہ عمل کریں۔ دیکھیں علم کا فائدہ تب ہے جب عمل کریں۔ اگر تھیوری فقط ہوتی، ہم پریکٹیکلی وہاں نہ کرتے تو بیکار تھا۔ ہم نے پریکٹیکل کیا، آپ بھی یہ جو آئیڈیا دے رہا ہوں پریکٹیکلی کریں، 10 سال اگر آپ کریں اور اس کی پبلسٹی کریں، کوئی مومن جو ہے اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آئیڈیا کیا ہے؟ کینیڈا میں ایک کمپنی ہے، وہ کہتی ہے گھر کی قیمت 4 لاکھ ہے نا، ہم 2 لاکھ میں بنا کے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہر آدمی آتا ہے، گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں کہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں، 4 لاکھ کا گھر 2 لاکھ میں، تو کیسے ہوتا ہے یہ آئیڈیا ہے۔ گورنمنٹ انہیں ہاف پرائس پہ زمین دیتی ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ آدمی کو گھر چاہیے، 4 لاکھ کا گھر یہ 2 لاکھ میں دیتے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھئی 2 لاکھ میں گھر دیں گے مگر آپ نے 2000 گھنٹے آ کے کام کرنا ہے۔ سمجھے؟ ٹیکنیکی ہے، 2000 گھنٹے آ کے کام کرنے۔ گھر کون سے بناتے ہیں؟ نٹ بولٹ والے، نٹ بولٹ، یہ جو نٹ لگائے وہ ایک دن میں کھڑا ہو جاتا ہے گھر، ہاں گارڈر کو نٹ بولٹ کے ساتھ ٹائٹ کرتے ہیں، باندھتے ہیں، دیوار الگ ہے، یہ الگ ہے، وہ ٹریننگ فوراً ہو جاتا ہے نٹ بولٹ کے ساتھ کرنا۔ ہر آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں، سیٹرڈے سنڈے میں آؤں گا، فیملی کے ساتھ آؤں گا، 2000 گھنٹے دوں گا۔ تو جو 2000 گھنٹے مفت میں، یہاں تو غریب لوگ ہیں، جب کینیڈا والا 2000 گھنٹے دیتا ہے، یہ 4000 گھنٹے دے گا، تو فائدہ کمپنی کو وہی ہے، ہاں مگر اب یہ کمپنی 4 ملکوں میں پھیل گئی ہے، کینیڈا سے شروع یورپ میں آ گئی ہے۔ یورپ میں پرابلم ہے، اگر آپ نے نوکری نہیں ہے تو گھر آپ کا چھین لیں گے۔ اگر آپ مومنین مل کے بھی یہ کام کریں، پہلے 2 فیس جماعت کے ساتھ، اور یہاں ایڈورٹائزمنٹ کریں کہ جس مڈاگسکری کا گھر نہیں ہے آئیے ہم ہاف پرائس میں گھر بنا کے دیں گے، مگر 2000 گھنٹے وہ آ کے کام کرے، اس کی پبلسٹی کریں۔ اگر آپ خود بھی کمائیں گے اتنا ہی کمائیں گے، کیونکہ وہ 2000 مزدور کو دیتے ہیں، وہ خدا کے مزدور بنتا ہے۔ اور فائدہ کیا ہوگا کہ گورنمنٹ آپ کو آدھی قیمت میں دیتی ہے زمین، ہاں ادھر سے بھی فائدہ ہوگا، مزدور کو دینے کے بجائے وہ مالک مکان خود مزدوری کرتا ہے۔ اگر آپ نے فرض کریے 1 لاکھ غریبوں کو آدھی قیمت میں مکان بنا کر دیے، یہ قوم آپ کے ساتھ محبت کرے گی، آپ کی حفاظت کرے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔
تو عزیزان کرام فکر سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں، ہم فکر نہیں کرتے. ہاں التفکر ساعتن، 1 گھنٹہ فکر کرنا 70 ایئرز کی عبادت سے افضل ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا یہ سارے پرابلم اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم دماغ کو استعمال نہیں کرتے. اور یہ ہفتے میں ایک پروگرام رکھیں گروپ میں، کریٹیوٹی کے لیے گروپ لازمی ہے. یہ بھی بتا رہا ہوں، یہ خود ایک ٹیکنک ہے. آپ اکیلے سوچیں گے کام نہیں ہوگا، 2 آدمی کم سے کم ہونے چاہیے. ٹاپک بتائیں بھائی، یہ ٹاپک ہے، ہاں بزنس کا ٹاپک ہے، کوئی بھی ٹاپک ہے بھائی، اس پہ آپ سوچیں. 2 آدمی جب مل کے سوچیں گے زیادہ جلدی کام ہوگا. اکیلے آپ نہیں کر سکیں گے. پھر ڈسکس کریں، آپ اس کونے میں بیٹھ جائیں، دوسرا دوست 1 گھنٹہ پہلے ذکر کریں. ہاں ذکر کون سا بہتر ہے؟ خالق یا خالق. ہاں خدا خالق ہے، آپ بھی وہی صفت پیدا کر رہے ہیں، کریٹیوٹی یعنی خلاقیت. دعائے جوشن کبیر ہم پڑھتے ہیں مگر اس سے صحیح فائدہ نہیں لیتے. ہر مشکل کا حل ہے. دیکھیے دعائے جوشن کبیر سے اللہ کے 4 نام لے لیں. 4 نام جب ملا کے پڑھیں گے اتنی پاور ہے اللہ کے ناموں میں، آپ کا پرابلم یوں سالو ہوتا ہے، یوں منٹوں میں. مثلا آپ مریض ہیں، اللہ کے 4 نام لیں جو مریضوں کی شفا کے لیے، یا شافی یا کافی یا معافی. ایک اور نام اس میں دعا جوشن کبیر میں مل جائے گا. آپ علم چاہتے ہیں، یا علیم یا حکیم. ہاں 4 نام لے، 4 نام ڈھونڈے دعا جوشن کبیر سے. ہر پرابلم کا سالوشن دعا جوشن کبیر میں. ہم صرف ایک مرتبہ پڑھتے چھوڑ دیتے نہیں. آپ یہ 4 نام لے کے 1 گھنٹہ ادھر پہلے ذکر کریں، پھر فکر کریں. 2 آدمی کا گروپ بنائیں. آپ دیکھیے ادھر سے فلیش ہوگی، فلیش برین میں جھمکا سا لگے گا، لائٹ ایسی چیز ملے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. یہ جس نے لائٹ بنائی تھی، ہاں یہ پازیٹو تھا. 1000 تجربے کیے، فیل ہو گیا. 1000 تجربے. یہ جو لائٹ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں پازیٹو انسان کبھی بھی گھبراتا نہیں ہے. ناکامی نہیں ہے، کوئی چیز ناکام نہیں ہے، آپ فیلیور نہیں ہے. 1000 تجربے کے بعد کامیاب ہوا لائٹ بنانے میں. یہ ہے پازیٹو انسان. مثلا ایک گروپ تھا لڑکوں کا، 18 سال کے لڑکے ملینر بن گئے. انٹرویو میں پوچھا کہ بھائی یہ لوگ ملینر بنتے ہیں بڑی عمر میں، 50 40 60 میں، آپ 18 سال ملین کیسے کما لی؟ کہا پہلے ہم نے 18 بزنس کیے تھے، 18 بزنس میں ہم فیل ہو گئے، مگر ہم اس کو فیل نہیں سمجھتے تھے. ہم نے کہا نہیں، 18 تجربے حاصل کیے ہیں. دیکھیں یہ ہے پازیٹو تھنکنگ. ہاں ہم ایک مرتبہ فیل ہو جائے کہتے نہیں بھائی ہم سے بزنس نہیں ہوتا، چلو نوکری کریں. کہا 18 بزنس ہم نے کیے تھے، ہم اس میں فیل ہو گئے مگر ہم پازیٹو تھے. ہم نے کہا نہیں، 18 تجربے حاصل کیے، یہ کام کریں گے تو فیل ہو جائیں گے. 19واں بزنس میں ہم ملینر بن گئے. توجہ فرمائیے آپ. تو خلاقیت کے لیے پازیٹو ہونا ضروری ہے. 1000 مرتبہ یہ سائنسدان فیل ہوا، آخر یہ پازیٹو تھا. کہا یہ فیلیور نہیں، میں نے 1000 تجربے حاصل کیے، 1000 تجربے. توجہ فرمائیے آپ. 2 آدمی. اب ایک اور آئیڈیا بتا رہا ہوں. یہ ملک جو ہے بلین نہیں ٹریلین کما سکتا ہے. یہ آپ کا مڈغسکر. اگر آپ بزنس مین سیریس ہو جائیں پورے اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس ملک میں سمندر بھی ہے، اس میں پہاڑ بھی ہے، اور اس میں جنگل بھی ہے. یہ 3 خصوصیات بہت کم ملکوں میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس وقت پوری دنیا جو ہے بیو کے پیچھے ہے. کیمیکل سے کینسر ثابت ہو چکا ہے. اب یورپ میں تو کیمیکل دوائیں کچرے میں پھینکتے ہیں کہ 100% ثابت ہوا ہے کہ 70 ایئرز پہلے کینسر نہیں تھا.
ابھی ہر 4 آدمی میں سے ایک کو کینسر. یہ بچہ اب یورپ میں جان گیا. کہاں سے کینسر ہوا؟ کیمیکل سے. اور ایک فلم ہے، ایک ڈاکیومنٹری ہے یوٹیوب پہ، کینسر کے نام سے لکھیں گے آ جائے گی، کہ 70 ایئرز پہلے امریکہ اور کچھ لوگ جو تھے زائونسٹ ٹائپ کے لوگ تھے، وہ مل بیٹھے، اخباروں کی کٹنگ کے ساتھ انہوں نے ریفرنس دیے کہ ہم کیا کریں کہ پوری دنیا کی میڈیسن پہ ہمارا کنٹرول ہو جائے، پوری دنیا کی دوائی ہمارے کنٹرول میں، ٹریلین کمائیں گے. کتنے میٹنگز ہوئے زائونسٹ اور امریکہ گورنمنٹ کے. آخر یہ پورے اس کے ریفرنس ہیں، یہ ڈاکیومنٹری کینسر کے نام سے آ جائے گا. آخر تے یہ پایا کہ پہلے میڈیکل کالج کو خریدیں. میڈیکل کالج کو کہا پہلے چائنیز میڈیسن بھی پڑھتے تھے، یونانی میڈیسن بھی پڑھتے تھے، ہومیوپیتھی بھی پڑھتے تھے، کہا سب بند، صرف ایلوپیتھی. پیسے کی لالچ میں میڈیکل کالج نے کہا ٹھیک ہے ہم کو پیسے دو. نمبر 2، پھر دوسرا قانون امریکہ میں آ گیا کہ جو ہمارے کالج کا ڈاکٹر ہے صرف نسخہ پرسکرپشن وہ دے سکتا ہے، دوسرے کو جیل میں بھیج دو. دیکھیں یہ دوسرا کام کیا. وہاں کینیڈا میں ایک عورت تھی جس نے ہزاروں کینسر کے مریض کو ٹھیک کیا، اس کو جیل میں بھیج دیا اور کہا یہ نسخہ ہمیں دو. اس نے کہا میں نہیں دوں گی، کہ جو ہمارے میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا نہیں ہے وہ جیل میں جائے. ٹھیک. تیسری بڑی خیانت یہ کی کہ ٹریلین کیسے کمائے. کہا کہ پہلے جو حکیم تھے جاہل تھے، نادان تھے، وہ نسخہ مریض کو دے دیتے تھے کہ جاؤ یہ جا کے مثلا آدھو کھا لو، اس میں کالی مرچ ڈال دو، مد ڈال دو، تو مریض دوبارہ تو نہیں آئے گا، اس کو تو نسخہ مل گیا. کہا پبلک کو اندھا کرو، جتنے نام ہیں دوائی کے وہ کیمیکل نام ہو، جنریٹک نام ہو. یعنی وہی آدھو ہے، مگر آدھو اگر اس کو پتا چلے گا $1 میں اتنا سا لے آئے گا، یہ ٹیبلٹس نہیں کھائے گا. آدھو کا نام بدل دو. ساری دواؤں کے نام بدل دیے، پوری دنیا کو اندھا کیا انہوں نے. کیونکہ آدھو تو $1 میں ملے گا، دوائی $10 ملے گا. پھر اس کو خوشبو آئے گی، آدھو سمجھ لے گا، اس کے اوپر کیمیکل کا پردہ بھی چلاؤ، کیمیکل کور آ جائے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا. پوری دنیا کو الو بنایا، بے وقوف بنایا. ہاں اب ثابت ہوا ہے کہ یہ کیمیکل کی وجہ سے کینسر ہے. ابھی تو اور شیطان بن گئے، کہتے مریض ٹھیک نہ ہو ہمیشہ ہمارا گاہک رہے. اگر ڈائبٹیز ہو گئی تو ساری عمر ٹیبلٹس کھانی پڑے گی، کیلسٹرول ہو گیا ساری عمر کھانا پڑے گا. اب تو اور بدماشی بڑھ گئی. ہمارا کیلسٹرول بڑھ گیا لندن میں، ڈاکٹر مومن تھا، کہا بولا نا دوائی تو دے دوں گا مگر آپ کا سسٹم ختم ہو جائے گا، پوری زندگی کھانا پڑے گی، تاکہ ورزش کر لیں. ایک دوائی مجھے مل گئی چائنا کی، پو-اراٹی، پو-ارا، PAU، پو-ارا، ERAH، گوگل میں مل جائے گی. پو-اراٹی بہت سستی ہے، 1 ہفتے میں کیلسٹرول ڈاؤن. گیس کرتی ہے، سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کا، مگر سنائے کی اس سے اچھا ہے جو میں نے بتایا تھا. تو اب اگر آپ نے دوائی کھا لی پوری زندگی آپ کو کھانی پڑے گی. ہاں اور یہ دوائی دونوں اینٹی کیلسٹرول، اینٹی ڈائبٹیز، مردانگی طاقت ختم کر دیتی، نامرد کر دیتی. اب کتنے لوگ رو رہے ہیں مولانا ہم کھا کھا کے نامرد ہو گئے. صلوات پڑھی محمد والے محمد. تو اس وقت زمانہ ہے بیو کا ہربل میڈیسن، ہاں نیچرل میڈیسن، پوری دنیا اس کے پیچھے. اور یہ ملک بیسڈ ملک ہے. اہل بیت کی جو میڈیسن ہے 500 ہربس ہیں. ایران میں 12,000 ہربس ہوتے ہیں. دنیا میں ٹوٹل 20,000 ہربس ہیں. یہ 12 کے 12,000 مڈاگسکر میں ہو سکتے ہیں کیونکہ ویدر اچھی ہے. پہاڑ بھی ہے، کچھ پہاڑ میں ہوتے ہیں، کچھ جنگل میں ہوتے ہیں، کچھ سمندر کے کنارے پہ ہوتے ہیں. 20,000 ہربس گورنمنٹ کے ساتھ آپ ڈیل کریں، گورنمنٹ سے لاکھوں ایکڑ زمین مفت میں ملے گی کہ ہم اس ملک کو سونا بنا دیں گے. اگر 20,000 ہربس آپ کلٹیویٹ کریں، اور ہربل میڈیسن کا کارخانہ کا خرچہ کتنا ہے؟ $1 لاکھ. ایک مشین آتی ہے ٹیبلٹس بنانے کی،
$18,000 میں چائنا سے مل جاتی، پرانی جرمنی کی بھی 20-30 ہزار کی ملے گی شربت بنانے کی، کیونکہ یہی بنانا ہے آپ کو، زیادہ نہیں ہے، کچھ کریم ہے، کچھ ڈراپس ہیں، کچھ یہ ٹیبلٹس ہیں، تو انویسٹمنٹ زیادہ نہیں ہے، کمائی ٹریلین کی ہے، یعنی یہ اتنا بڑا بزنس ہے فیوچر میں۔ اب لوگ کیمیکل کو چھوڑ دیے، کیمیکل پہ نہیں جاتے، کیونکہ آپ دیکھیے کینسر کے مریض کے جیب سے $50,000 لے لیتے ہیں یہ کمپنیاں، $50,000، اور پھر بھی بیچارہ 3 سال میں مر جاتا ہے، 4 سال میں مر جاتا ہے، علاج نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ آئیڈیا آپ اپلائی کریں اور پریکٹیکلی ہو سکتا ہے، اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اس ملک میں یہ فیسلٹیز ہے، بہترین زمین ہے، اور یہ بہترین تحفہ ہوگا اس قوم کے لیے جس قوم کے اندر آپ فائدہ لے رہے ہیں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس قوم کو بھی آپ فائدہ دیں، خدا بھی راضی ہوگا، امام زمانہ بھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔